المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وآل محمد. راہ الوہیت و ربوبیت میں التجا ہے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، بحق شہداء کربلا و شہداء ملت، عزاداران آل محمد جہاں جہاں مصروف عبادت ہیں ان کی جمیع عبادات کو قبول و منظور فرمائے، سلسلہ عزاداری کو ہر قسم کے خطرات اور مشکلات سے محفوظ فرمائے، جہاں جہاں عزاداران آل محمد ہیں ان کی جان و مال و عزت و ناموس کی رب العزت حفاظت فرمائے، جو اس راستے میں شہید ہوئے خداوند منان ان سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، جو خدمت انجام دیتے ہیں تعاون کرتے ہیں خداوند عظیم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اس سلسلے خیر کو تا روز قیامت زندہ و قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو عزاداران آل محمد میں شمار فرمائے، تابعداران امام برحق میں شمار فرمائے، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو شہادہ معصومین کی شفاعت سے سرفراز فرمائے، اپنی دعاؤں کی قبولیت اور جمیع حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت آپ کی خدمت میں تلاوت ہوتا ہے کہ اس امت میں ضروری ہے کہ ایک ایسی جماعت موجود ہو جو دعوت الخیر کرے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، اور جو بھی ان فریضوں کو انجام دیں گے قرآن مجید کی نص صریح ہے کہ یہی لوگ فلاح پائیں گے، یعنی یہی لوگ ہمیشہ کی جنت کے حقدار ہوں گے اور عذاب جہنم سے مکمل طور پر محفوظ ہوں گے. باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت امام مظلوم امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس قیام کو یعنی کربلا کے اقدام کو، شہادت کو اور اسارت کو اور ان سب قربانیوں کو اپنے اس وصیت نامے میں جو حضرت نے حضرت محمد ابن حنفیہ
سلام اللہ علیہ کے نام لکھا تھا، اپنے اس قیام کو حضرت نے اصلاح امت قرار دیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے یاد فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا معمولی سا فریضہ نہیں ہے کہ انسان اسے ایک انفرادی فعل سمجھے۔ کوئی اگر کسی واجب کا تارک ہے تو اسے اس واجب کو انجام دینے کی تلقین کرے، اور کوئی اگر کسی حرام کا مرتکب ہے تو اسے اس حرام سے روکے اور نہی عن المنکر کرے۔ بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا بلند ترین فریضہ ہے کہ حضرت امام حسین جیسے امام امت اپنے بے مثال قیام کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ہمارے اذہان میں اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عام واجبات میں سے ایک واجب، جیسے کہ نماز واجب ہے، جیسے کہ روزہ واجب ہے، جیسے کہ زکوٰۃ و خمس واجب ہے، سچ بولنا واجب ہے، پردہ واجب ہے، حلال کھانا واجب ہے، اس حد تک محدود کیا جائے تو شاید حضرت امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ ہم اس کا صحیح ادراک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف وہاں تک پہنچتا ہے اور نہی عن المنکر وہاں تک جاتا ہے جہاں اگر معاشرے پر یزیدیت کا غلبہ ہونے لگے اور دین کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی سازش وجود میں آنے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ امت مسلمہ کی معتدل اکثریت یزید کے سامنے خاموش ہو جائے، کہ یزید جیسی پلیدی کے ساتھ تعاون کے لیے آمادہ ہو جائے، اس کی بیعت کر لے، اس کے کہنے پر رسول کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے، تو اس مرحلے میں بھی امام حسین یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا قیام کرنا چاہیے کہ جو اپنی مثال آپ ہو، لیکن نام اس کا بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رہے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری محافل میں اور ہماری گفتگوؤں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جتنی اہمیت سے بیان کیا جانا چاہیے تھا، شاید اتنی اہمیت سے ہم بیان نہیں کر سکے، اور ہمارے اپنے کلمہ گو شیعان آل محمد بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اتنے آگاہ اور آشنا نہیں ہیں جتنا امام علیہ السلام کا کلام انہیں آشنا کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں جو تبصرہ زیادہ تر ہوتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے اغراض و مقاصد پر، اس کے عوامل و اسباب پر، تو زیادہ تر زور لفظ بیعت پر ہوتا ہے۔ یعنی چونکہ یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی تھی، اس لیے امام حسین یزید کے مقابلے میں قیام کر رہے ہیں اور انکار بیعت پر اپنی جان دے رہے ہیں، جس کو خواجہ معین الدین اجمیری نے بھی اپنی اس مشہور رباعی میں اسی طرح ہی بیان کیا کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دین، پناہ ہست حسین، آخری مصرع جو اور زیادہ پرزور ہے اور ہمارے ہاں زیادہ تسلیم کیا گیا ہے اور اس کو بہت شہرت ملی ہے، وہ یہی ہے کہ سرداد نداد دست دست یزید، یعنی امام مظلوم نے اپنا سر تو پیش کر دیا
لیکن یزید کے ہاتھ میں بیعت کا ہاتھ دینا گوارا نہ کیا۔ اس میں اگر انسان گہری نظر کرے تو گویا خواجہ اجمیری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت نے یزید کی بیعت سے کیا انکار، اور اس انکار پر ڈٹ گئے، سر قربان کر دیا، لیکن بیعت کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ تھوڑا سا اس پہ غور کرنا چاہیے، کیا واقعاً بات فقط انکار بیعت تک ہے؟ یعنی اگر اس کو دوسرے انداز سے زیر سوال لایا جائے کہ اگر یزید امام حسین سے بیعت نہ مانگتا، اس سوال کو اگر اس انداز سے دیکھا جائے کہ یزید کو ایک طاقت تو حاصل ہو گئی تھی، یزید کو اقتدار مل گیا تھا، امت مسلمہ کی اکثریت نے اس کی بیعت کر دی تھی، جگہ جگہ اس کے گورنر موجود تھے، آج کل کے الفاظ میں یزید کی رٹ تو قائم ہو چکی تھی، اس کو اپنے اوامر کے نفاذ سے اور اپنے احکام کو نافذ کرنے سے کوئی رکاوٹ ظاہراً موجود نہ تھی، حتیٰ کہ مدینے کے گورنر نے بھی اس حد تک اپنی رٹ کا اظہار کیا تھا کہ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بیعت کے لیے اپنے گورنر ہاؤس بلایا۔ جیسا کہ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ ایک پیغام لے کے آیا شخص ولید کی طرف سے، جو کہ گورنر یزید تھا، حضرت امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر دونوں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ پیغام لے کے آنے والے نے ان دونوں شخصیتوں کو گورنر کا یہ پیغام دیا کہ آپ کو گورنر نے بلایا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ان دونوں شخصیتوں نے جواب میں کہا ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، ہم اس کے پاس خود چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ پیغامبر چلا گیا، ان دونوں شخصیتوں کی آپس میں گفتگو ہوئی کہ اس مرحلے میں جب کہ رات ہونے کو ہے، اس گورنر نے ہمیں اپنے گورنر ہاؤس میں کیوں طلب کیا ہوگا؟ عبداللہ ابن زبیر نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھا۔ امام علیہ السلام نے جواب میں کہا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا طاغوت مر گیا ہے، یعنی اس کا باپ یزید کا ہلاک ہو چکا ہے، اور یزید کی بیعت کے لیے گورنر ہمیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس نے ہمیں پیسے نہیں بلایا، ایک اہم مقصد کے لیے بلایا ہے، اور اس سے مراد یزید کے لیے بیعت طلب کرنا ہے۔ پھر گفتگو ہوئی کیا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں تو جانا پسند نہیں کروں گا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ یہاں آ کر دونوں کی رائے مختلف ہو گئی۔ عبداللہ ابن زبیر نے چھپ کر مدینہ چھوڑنا پسند کیا، لیکن حضرت امام حسین تشریف لے آئے، اپنے نوجوانوں کا ایک دستہ تیار کیا اور انہیں ساتھ لے کر تیار کر کے گورنر ہاؤس تشریف لے گئے، اور وہاں اپنے جوانوں کو کہا کہ تم دروازے پہ رہو، میں اندر جاؤں گا، اگر کبھی میری آواز بلند ہو تو تم فوراً اندر آ جانا اور صورتحال کا مقابلہ کرنا۔ اس پر جوان باہر رک گئے اور امام حسین اندر تشریف لے گئے۔ اندر ولید بھی موجود تھا، اور اس سے پہلے والا گورنر جس کا نام مروان تھا، مروان ابن حکم، وہ بھی موجود تھا، یعنی جو موجودہ گورنر تھا وہ بھی بیٹھا تھا، اور جو پرانا گورنر تھا وہ بھی بیٹھا تھا، اور امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے، بیٹھے۔ اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی تو گورنر نے کہا کہ یزید کی بیعت کا مطالبہ ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں تاکہ کوئی مشکل آپ کے لیے بھی پیدا نہ ہو، میرے لیے بھی پیدا نہ ہو۔
اور آرام سے یہ صورتحال گزر جائے. آپ اگر ایک مرتبہ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو پھر آئندہ آپ ہی کی بات مانی جائے گی اور کوئی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. آپ جانتے ہیں نا کہ ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے اور گفتگو کرنے کا سیاسیوں کا انداز کیا ہوتا ہے. تو اس نے بھی اسی انداز سے گفتگو کی کہ آپ بیعت کر لیجئے، ہونا ہمانا اور کچھ بھی نہیں، ہونا وہی کچھ ہے جو آپ فرمائیں گے، لیکن آپ اگر بیعت کر لیں گے تو کوئی اور مشکل کھڑی نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بیعت تو لوگوں کے درمیان ہوا کرتی ہے، خلوت میں بیعت کرنے کا تو کوئی مزہ نہیں ہے. کل جب عام لوگوں کو اطلاع پہنچے گی کہ یزید کا باپ مر گیا، اس کی بیعت چاہیے، تو مجھے بھی بلا لینا. یعنی حضرت نے بھی اس انداز سے گفتگو کی کہ جس سے معاملہ آرام سے گزر جائے اور مزید کوئی تلخی پیدا نہ ہو. واضح ہے کہ حضرت بیعت کرنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن یہی کچھ کہنا چاہتے تھے کہ کل جب لوگ بیعت کریں گے تو مجھے بلا لینا، پھر دیکھا جائے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے اٹھنا چاہا کہ مروان بولا اور اس نے ولید کو خطاب کر کے کہا کہ اگر اس وقت تو یزید کی بیعت نہ لے سکا تو پھر کبھی بھی یہ بیعت نہیں ہوگی، اور تمہیں چاہیے کہ اسی مرحلے پر ہی تم یزید کی بیعت ان سے لے لو، اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو وہ اقدام کر دیا جائے جو یزید نے علیحدہ چھوٹے سے خط میں لکھا ہے. کیونکہ اس نے یہ لکھا تھا کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو اس کے جواب میں ان کا سر میرے پاس بھیج دو. تو گویا اس وقت اقدام ہو جانا چاہیے. اب جب مروان نے اس قسم کی بات کی تو امام حسین علیہ السلام نے جوش دکھایا اور فرمایا کہ اے یبن الخضراء یبن الزرقاء، اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، جو ایک برا لفظ شمار ہوتا تھا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو مجھ سے بیعت لے سکے گا؟ وہیں حضرت نے اس کو پکڑا، نیچے دے مارا اور فرمایا کہ تو کیا طاقت رکھتا ہے کہ مجھ کے ساتھ سے بیعت کرے. بس اتنی سی بات کہنا تھی. جوش آیا، نوجوان اندر داخل ہو گئے اور حضرت پر امن طریقے سے گورنر ہاؤس سے باہر آ گئے. لیکن ایک جملہ حضرت نے وہاں یہ کھل کے فرمایا کہ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ویزید رجل فاسق فاجر قاتل النفس المحرمہ شارب الخمر ومثلی لا یبایع مثلہ. ہم ہیں اہل بیت نبوت، ہم ہیں معدن رسالت، ہم ہیں مختلف ملائکہ، یعنی ہمارا گھر وہ ہے جس پہ ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے. ہم وہ خاندان ہیں جن میں سے نبوت نکلتی ہے اور رسالت برآمد ہوتی ہے. ہمارے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں، جبکہ جس کی تو بات کر رہا ہے وہ ایک ایسا خبیث مرد ہے کہ جو ہر لحاظ سے فاسق ہے، فاجر ہے، قاتل ہے، شارب الخمر ہے، اس کے اندر کوئی خوبی موجود نہیں ہے. وَمِثْلِي لَا يُبَایِعُ مِثْلَهُ، اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی حضرت نے یہ بھی نہ کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ ایک طرف اپنے فضائل بیان کیے، دوسری طرف اس کے نقائص کو روشن کیا اور فرمایا جو مجھ جیسا ہوتا ہے وہ کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یعنی ماضی میں بھی مجھ جیسوں نے ان جیسوں کی بیعت نہیں کی اور مستقبل میں مجھ جیسے کبھی اس کی بیعت نہیں کر سکتے اس جیسوں کی، لہذا بیعت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لائے. پھر آپ تفصیل سے جانتے ہیں کہ حضرت نے مدینہ چھوڑنے کا پروگرام بنایا اور کھلے عام رستے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. معلوم ہوا کہ حضرت نے بیعت کا انکار کر دیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بیعت نہ مانگتا تو کیا امام حسین علیہ السلام خاموشی سے بیٹھے رہتے یا حضرت کوئی اقدام پھر بھی لیتے؟ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہاں کچھ لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں
کہ دراصل یہ واقعہ کربلا کا اس لیے پیش آیا کہ حضور کو یعنی امام مظلوم کو کوفہ والوں نے خط لکھے تھے اور اتنے کثیر تعداد میں خط آئے تھے کہ حضرت ان کی تصدیق کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج دیا تھا. اگر کوفہ والے حضرت کو خط نہ لکھتے اور بیعت کا وعدہ نہ کرتے اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت نہ ہوتی تو کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اقدام کرتے یا نہ کرتے؟ یعنی دو عامل ہیں، ایک ہے بیعت، دوسرا ہے کوفہ والوں کی دعوت. بیعت نہ ہوتی تو کیا حضرت خاموش رہتے، یا کوفہ والے دعوت نہ کرتے تو کیا حضرت خاموش رہتے؟ اس پر غور کرنے کی ہمیں اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے شعراء، ہمارے بہت سارے علماء یا ہمارے بہت سارے محققین اس پہلو پر اس طرح کھل کر بات نہیں کرتے جیسا کہ سوچنا چاہیے. اس لیے کہ دوسری طرف سے اگر سوال کیا جائے تو پھر حقیقت روشن ہوتی ہے کہ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر بیعت نہ مانگنے کی صورت میں بھی کوئی اقدام ضروری تھا یا نہیں، اور دعوت کوفہ اہل کوفہ نہ آنے کی صورت میں بھی آیا ان میں کوئی اقدام لینا تھا یا اقدام نہیں لینا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب حضرت نے اس خط میں اور اس وصیت میں دیا ہے کہ جو وصیت میں آپ کے سامنے 2-3 مرتبہ تلاوت کر چکا ہوں. بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان دونوں اسباب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. بیعت مانگی گئی تو اس کا کوئی عمل دخل نہیں، کوفہ والوں نے دعوت کی تو حضرت نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اس کا کوئی اثر نہیں. اثر تو ہے لیکن بنیاد دوسری طرف سے دیکھنے کی ہے کہ اگر حضرت سے بیعت نہ مانگی جائے تو کیا حضرت خاموشی سے بیٹھے رہتے اور کوئی اقدام نہ لیتے، یا حضرت کو اہل کوفہ کی دعوت نہ ہوتی. بلکہ اگر ہم یوں کہیں اہل کوفہ نے دعوت تو اس لیے کی ہے کہ امام حسین نے پہلے سے انکار بیعت کر دیا تھا، کیونکہ ان کی دعوت تو مکہ مکرمہ میں آئی ہے اور حضرت مدینہ چھوڑ کر مکہ پہلے ہی تشریف لے گئے تھے. کیوں مدینہ چھوڑا تھا؟ کہ بیعت سے انکار کر گئے تھے. حضرت نے بیعت سے انکار کیا، یزید کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا، یزید کی حکومت کو چیلنج کیا، یزید کی حکومت کے جواز کو حضرت نے چیلنج کیا، اور اس کے نتیجے میں حضرت نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. اور مکہ مکرمہ جانا فقط پناہ کے لیے نہ تھا بلکہ اس لیے بھی تھا کہ زمانہ آ رہا تھا حج کا، اور حجاج کرام مکہ مکرمہ میں جمع ہونے چلے تھے، اور نتیجہ یہ تھا کہ حضرت جب مکہ پہنچ جائیں گے تو وہاں تمام امت کے حاجیوں کے ذریعہ یہ پیغام پوری امت تک اور پورے ممالک تک پہنچ جائے گا کہ فرزند رسول نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے یزید کی حکومت کو چیلنج کر دیا ہے، اور اس کی حکومت کے جواز کو ہی چیلنج کر دیا ہے کہ اس کو اقتدار کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور اس کی حکومت میں کوئی جواز موجود نہیں ہے. تو سب سے پہلے حضرت نے بیعت سے انکار کیا تو کوفہ والوں نے حضرت کو دعوت دی. اگر حضرت بیعت سے انکار نہ کرتے تو پھر کوفہ والے بھی ان کو دعوت نہ دیتے، کیونکہ جب انہیں علم ہوا کہ امام حسین نے یزید کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر انہوں نے بھی حضرت کو دعوت دینا مناسب سمجھا. اب ان دعوت دینے والوں میں کتنے مخلص تھے، کتنے منافق تھے، کتنے ظاہری تھے، کتنے باطنی تھے، کتنے حقیقی طور پر تھے، کتنے ویسے حالات کے مطابق ساتھ چل رہے تھے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ سارے کوفہ والے اہل کوفہ سارے ایک مزاج کے نہیں تھے اور ایک سوچ کے لوگ نہیں تھے. ان میں مخلصین بھی موجود ہو سکتے ہیں اور ان میں مخلصین کے ساتھ منافقین بھی موجود ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ جہاں مخلص ہوتے ہیں وہاں منافق بھی ساتھ ساتھ اپنی جگہ بنائے رکھتے ہیں. نہ زمانہ رسول اس سے خالی رہا ہے، نہ رسول اکرم کے بعد والے زمانے اس سے خالی رہے ہیں، نہ دور امام حسین ان منافقوں سے خالی رہا ہے، اور نہ ائمہ خدا کا دور ایسے لوگوں سے خالی رہا ہے، اور نہ آج کا دور ایسے لوگوں سے خالی ہے. بآواز بلند صلوات محمد. ہر دور میں مخلصین بھی موجود ہوتے ہیں اور ہر دور میں منافقین بھی موجود ہوتے ہیں. جو خالص ہوتے ہیں اپنے ایمان میں
ان کا وجود بھی اللہ کی زمین پر موجود رہتا ہے، اس لیے کہ اگر مخلصین ختم ہو جائیں تو یہ زمین ہی برقرار نہیں رہے گی، اور اس زمین کے وجود کا جواز ان لوگوں کا وجود ہے جو مخلص ہوتے ہیں، اور ان مخلصین کا سربراہ وقت کی حجت ہوتا ہے۔ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو تاہم میں فقط اس سوال پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم آئیں سوچیں، حضرت کی اس وصیت نامے کو مد نظر رکھیں اور پھر دیکھیں کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کیا حضرت کا ارشاد یہ ہے چونکہ مجھ جیسی ہستی سے یزید نے بیعت طلب کر لی ہے اس لیے میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں؟ اس میں اس قسم کا کوئی تأثر موجود نہیں ہے۔ حضرت نے ایک تو اپنے نکلنے کے لیے جو منفی مقاصد ہو سکتے تھے ان کی نفی کی ہے، یعنی حضرت گویا یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو میں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے قیام کے متعلق کچھ منفی تبصرے بھی کیے جائیں گے، کچھ لوگ اس قسم کی باتیں بھی کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام جاہ طلب تھے، امام حسین علیہ السلام حکومت اور اقتدار کو پسند کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام اس قسم کی شخصیت تھے کہ وہ نہیں پرواہ کرتے تھے اس بات کی کہ امت کا کیا حال ہو جائے گا، آپس میں کیا ٹکڑے بن جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے، ہزار باتیں کریں گے۔ ان چیزوں کی حضرت نے کوئی پرواہ نہیں کی، تو حضرت نے اس کی نفی کر دی اور فرمایا کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میرے متعلق اس قسم کا کوئی تأثر کسی کے ذہن میں موجود نہ رہے، اتنا بڑا اقدام لینے جو چلا ہوں تو اس میں اس قسم کی گھٹیا باتوں کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جاہ طلبی بھی ایک گھٹیا صفت ہے، اور ظلم پھیلانا بھی گھٹیا صفت ہے، فساد پھیلانا بھی گھٹیا صفت ہے، اقتدار کے پیچھے دوڑنا بھی ایک گھٹیا صفت ہے۔ ہم کبھی اس قسم کے مزاج کے لوگ نہیں ہیں، اور واضح ہے کہ معصوم کے مزاج میں کوئی کمی اور کمزوری ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم قائل ہیں اس بات کے کہ معصوم مزاج کا غلام نہیں ہوتا، مزاج معصوم کا غلام ہوتا ہے۔ مثلا جس طرح کے بعض لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا، اس کا تبصرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں چونکہ حضرت امام حسن مزاجن صلح کرنے والی شخصیت تھے، ٹھنڈا مزاج رکھتے تھے، اس لیے امام حسن نے صلح کا راستہ اختیار کیا، اور چونکہ امام حسین گرم مزاج رکھتے تھے اس لیے حضرت نے قیام کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کیا کہیں گے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا امام حسن اپنے مزاج کی وجہ سے صلح کر گئے اور حضرت امام حسین اپنے مزاج کی وجہ سے قیام کے راستے پہ چلے گئے اور شہادت کا راستہ آپ نے اپنایا؟ تو یہ کسی اور کا تبصرہ تو ہو سکتا ہے جو نہ امامت کو سمجھتا ہے، نہ عصمت کو سمجھتا ہے، نہ آیت تطہیر کی عظمت کو سمجھتا ہے، اور نہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی حقیقت سے آشنا ہے۔ جو لوگ ان چیزوں سے آشنا نہیں ہیں وہ بڑے بڑے محقق بن جاتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں بھی لکھتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو عموماً اس قسم کی نقائص پر مشتمل ہوتی ہے، جو نقائص دراصل ان کے اندر قرآن مجید کی آیات اور رسول اکرم کے فرامین پر گہری غور سے محروم ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ لوگ آیت تطہیر کے متعلق کیا تفسیر کرتے ہیں۔ آیت تطہیر کو وہ نہ عصمت کے معنی میں لیتے ہیں، نہ طہارت کے معنی میں لیتے ہیں، بلکہ اگر ان سے ان کی گفتگو کو دیکھا جائے، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جن کی آج کل بڑی تعریف ہے، لیکن ان کی اگر تفسیروں کو پڑھا جائے تو اس میں ایسا نظر آتا ہے کہ آیت تطہیر بھی اسی طرح مطالبہ کر رہی ہے اہل بیت سے کہ تم بھی برائیوں سے بچتے رہنا، نیکیوں پر عمل کرتے رہنا، جیسے ایک عام انسان سے اللہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ نیکیوں پر عمل کرے اور برائیوں سے پرہیز کرے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بات آیت تطہیر سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو کبھی رسول اکرم یہ نہ کہتے علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ فرمایا لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، ان کی آپس میں کبھی جدائی نہیں ہوگی
قرآن کبھی اہل بیت کے خلاف نہیں کہے گا، اہل بیت کبھی قرآن کے خلاف نہیں کریں گے۔ اتنی بڑی بات جو رسول اکرم نے کی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے؟ اور اگر خطا ہو سکتی ہے تو پھر جتنی خطائیں کریں گے اتنی قرآن کی خلاف ورزی کریں گے، جتنے گناہ کریں گے تو اتنے قرآن کی خلاف ورزی کریں گے۔ تو اس سے اہل بیت کی شان اتنی جتنی کم ہوتی ہے اتنا رسول کے فرمان کو گزند پہنچتا ہے، اتنا سید الانبیاء کی گفتگو جو ہے وہ کچی ہو جاتی ہے، اس کی حیثیت خرد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی فرامین ہیں رسول اکرم کے، یہ دوسرے الفاظ میں آیت تطہیر کی تفصیل ہے جو حضرت نے امیر المومنین اور اہل بیت کی شان میں بیان کیے ہیں کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، علی منی کالرأس من الجسد، علی مجھ سے ایسے ہے جیسے سر ہے میرا میرے بدن سے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو کسی معصوم کے متعلق کہے جا سکتے ہیں، کسی غیر معصوم کے متعلق ایسی گفتگو کی کوئی حیثیت نہیں بن سکتی۔ اور اگر گفتگو کرنے والا کوئی غیر ہوتا پھر بھی ہم کہتے کہ اس بیچارے کو کیا پتا، وہ ویسے ہی مبالغہ آرائی کرتا رہا ہے۔ لیکن آپ سارے حضرات مجھے اس نقطے پر میرے ساتھ ذرا تھوڑا سا تعاون کیجئے، کیا رسول اکرم بھی شاعروں کی طرح مبالغہ آرائی کر سکتے ہیں؟ شعر تو مسئلہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، اشعار کہنا شاعروں کا ایک بہت بڑا ذوق ہے، لیکن کیا شاعر کبھی کبھی مبالغہ آرائی کرتے ہیں یا نہیں؟ کسی کی تعریف کریں گے تو جتنا اسے بنائیں گے اتنا حقیقت میں وہ نہیں ہوگا، سوائے معصوم کے اگر کسی کی بھی تعریف کی جائے گی تو اس کو اتنا بڑھایا جائے گا، اتنا بڑھایا جائے گا کہ اگلا کہہ سکے گا کہ بھئی اتنا تو اونچا وہ نہیں ہے جتنا آپ نے اس کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ اور شعر کا مزہ ہی مبالغہ آرائی میں ہوتا ہے۔ بسا اوقات شعر کا جو لطف ہے وہ آتا مبالغہ آرائی میں ہے، لیکن مبالغہ آرائی حسن شعر تو ہو سکتا ہے، حقیقت بیانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر حقیقت بیانی ہو سکتی ہے تو ان ہستیوں کے لیے جن کی تعریف قرآن نے کر کے آیت تطہیر کے ذریعہ ان کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہلو کی طرف ضرور غور کرنا چاہیے کہ رسول اکرم کی احادیث کو عام اشعار کی سطح پر نہیں سوچنا چاہیے، رسول اکرم کی احادیث کو مثل قرآن سوچنا چاہیے۔ اور رسول کبھی کسی 99 کو 100 نہیں کہتے، کبھی کسی پاؤ کو سیر نہیں کہتے، رسول جو حق ہوتا ہے وہی کہتے ہیں۔ اور رسول نے جب علی حیدر کرار کی تعریفیں کی ہیں یا اہل بیت کی مدح سرائی کی ہے تو کیا خیال ہے 100% صحیح ترجمانی کی ہے یا تھوڑا سا بڑھایا ہے؟ آواز بلند یعنی جیسے یہ جملہ میں آپ کے سامنے پھر دہرا دوں، قرآن علی کے ساتھ اور علی کتنے فیصد؟ 100% یا 99؟ حتیٰ اگر کہو کہ 99.99 رسول کا فرمان سچ ہے، فقط ایک اشاریہ میں تھوڑا سا شک ہے تو میں کہتا ہوں جا جہنم، تیرا رسول پر ایمان ہی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اکرم کے فرامین کو عام شعراء کے میزان میں نہیں تولنا چاہیے، جیسے کہ قرآن کے بیان کو عام شعراء کی مثل نہیں تولنا چاہیے، ایسے ہی رسول اکرم کے فرمان کو بھی نہیں تولنا چاہیے۔ اور رسول اکرم نے جہاں کہا کہ حق علی کے ساتھ اور علی، یعنی یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ اگر میرے باپ تم دیکھو کہ پوری دنیا ایک طرف چلی گئی ہے، علی اکیلا ایک طرف ہے، کیا ایسا ہوا یا نہیں؟ معاشرے میں ایسا ہوا یا نہ ہوا؟ اکیلا علی ایک طرف، پوری دنیا ایک طرف۔ اب رسول گویا اپنی دوربین نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ماحول کبھی بن جائے گا جب اکیلا علی ہوگا اور علی کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہوگا۔ اور حضرت یہ یوں الفاظ تعبیر کے لیے فرماتے ہیں ایک طرف علی ہو باقی ساری دنیا دوسری طرف ہو، تو یہ جملہ کتنا عجیب ہے۔ فرماتے ہیں حق ادھر ہوگا جدھر علی، حق ادھر ہوگا جدھر۔ ہمیں لوگ ویسے ہی کہتے ہیں کہ جی یہ ویسے بڑھا دیتے ہیں اہل بیت کو، یہ بڑھا دیتے ہیں، بڑھانے والے لوگ ہیں۔ نہیں میرے دوست، ہم بڑھانے والے نہیں ہیں، جا اپنے رسول کو کہے،
جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کو کہے کہ وہ بڑھانے والے ہیں، ہم نہیں بڑھانے والے ہیں، ہم تو وہی کچھ ماننے والے ہیں جو سید الرسل کی زبان وحی نے فرمایا ہے۔ ہاں اگر تو کسی اپنے بڑے متفکر یا اپنے بڑے مقتدا کی وجہ سے رسول کے فرامین میں ترمیم کرے کہ فلاں نے میرے بڑے بزرگ نے یہ کہہ دیا، وہ اس نے اس کا معنی یہ کیا، اور اس نے یہ کیا، اور اس نے وہ کیا، اب دیکھیے یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جتنے مسلک ہیں ان مسلکوں کا کوئی بڑا امام ہے یا نہیں؟ ہر مسلک کا کوئی بزرگ ہے یا نہیں؟ جس بزرگ کی فکر پر وہ مکتب چلتا ہے، وہ مسلک چلتا ہے، بلکہ نام بھی اسی قسم کے جو نام ہیں اس وقت مسالک کے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یا اس قسم کے نام، یہ کیا نام بتا نہیں رہے کہ کسی ایک شخص کی فکر پر چل رہے ہیں یہ سارے؟ اب بات یہ ہے کہ وہ شخص، اس شخص کی فکر جتنی پاک ہوگی اتنا وہ مکتب پاک ہوگا، اس شخص کی فکر میں جتنی کمزوری ہوگی اتنی اس مکتب میں بھی کمزوری ہوگی۔ اب بتا کون ہے جو سوائے اہل البیت کے پاک ہو اور رسول کے فرمان کے مطابق پاک؟ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ کسی ایک شخص کی فکر کا اتنا بندہ غلام ہو جائے کہ 1400 سال یا 1200 سال گزر جائیں اور آج تک بھی اسی کی غلامی کا توق اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہوں اور کہیں کہ ہم فلاں مسلک کے ہیں، جاؤ تم اس مسلک کے بنے رہو، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ تمہاری اپنی کوئی فکر نہیں ہے، تم اس شخص کی فکر کے غلام ہو جو آج قبر میں سو گیا ہے۔ اللہ جانے آج سے 1200 سال پہلو والوں کی فکر آج کے حوالے سے مانی بھی جانی چاہیے یا نہیں۔ باقی سارے معاملات میں تو پرانی فکریں ختم ہو گئیں، لیکن دین کے معاملے میں پرانی فکریں آج بھی حجت بنی چلی رہی ہیں۔ اگر حجت ہو سکتی ہے تو یا رسول کی گفتگو حجت ہو سکتی ہے یا اس کی حجت جس کو رسول نے حجت فرمایا ہو، جس کو قرآن نے عصمت کا اعلان کیا ہو۔ یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو، ہم اس معاملے میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم اس لائن پر ہیں، اس راستے پر ہیں، اس صراط پر ہیں کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری کا کوئی کہیں نقطہ نظر ہی نہیں آتا، اور وہ اس لیے کہ اس کی پشت پر رسول اکرم کا معصوم ہاتھ موجود ہے اور قرآن مجید کی پوری پشت پناہی موجود ہے۔ اپنے مسلک کی اس عظمت کو شکریہ ادا کرنے کے لیے باوز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے میرے عزیزان گرامی قدر، سوچئے تھوڑا سا اس بات پہ غور کیجئے کہ کیا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر بیعت کا مطالبہ نہ ہوتا تو حضرت خاموش رہتے یا کوئی اقدام کرتے؟ ویسے تو بیعت کا مطالبہ ہوا اور مطالبے کے ہونے کی نفی کرنے کے مطابق، یعنی بیعت کی نفی کرنے کے بعد حضرت نے اپنے اس اقدام کا اعلان کیا اور اظہار کیا اور چل دیے۔ لیکن میں ذرا تھوڑا سا کہتا ہوں کہ تعرف الاشیاء باضدادها، جس چیز کی دوسری صورت کو سامنے رکھ کے تحقیق کرو گے تو اس صورت کی حقیقت آپ کے سامنے زیادہ روشن ہو جائے گی۔ جیسے کہ فرض کیجئے اگر آپ توحید الہی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ فرض تو کریں گے کہ اگر کئی خدا ہوتے تو کیا ہوتا۔ جب بھی آپ توحید کی کوئی دلیل شروع کرتے ہیں اور توحید کی حقانیت کا جائزہ لینا شروع کرتے ہیں تو بچے کو بھی یہی درس دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، کیوں؟ اگر دو خدا ہوتے، جو آپ کی توحید کا پہلا درس ہے نا، پہلی دینیات کا، اس میں علماء نے یہی لکھا ہے نا، توحید یعنی اللہ ایک ہے۔ ساتھ دوسرا جملہ ہے، اگر وہ دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ پوری دنیا میں فساد ہوتا۔ تو یہ اگر دو ہوتے والی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر دو والی بات کا مفروضہ اس لیے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ ایک ہونے کی جو عظمت ہے اور جو حقانیت ہے وہ تب زیادہ روشن ہوگی جب دو ہونے کی رد بھی آپ کے سامنے روشن ہو جائے گی، اور اگر دو ہونے کا امکان موجود رہے گا تو ایک ہونے کی جو حقیقت ہے وہ بھی آپ کے سامنے روشن نہیں ہو سکے گی، اور یہی طرز استدلال ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کے سامنے اس نقطے کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر بیعت نہ مانگی جاتی تو کیا خیال ہے کچھ امام حسین علیہ السلام اقدام لیتے یا نہ لیتے؟
وہ کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ وہ اس وصیت نامے سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، پہلا عنوان تو یہ ہے کہ میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ یزید کا برسر اقتدار آنا ہی اتنی بڑی برائی ہے، اتنا بڑا فساد ہے، امت کا یزید کو اپنا صاحب اقتدار مان لینا ہی اتنی بڑی خرابی ہے کہ حسین اس خرابی پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ بیعت مانگنے سے تو ایک راستہ بن گیا، لیکن اگر بیعت نہ مانگی جاتی تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرآن کا حکم ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں ایک ایسی امت موجود رہنا چاہیے کہ جو ان تین فریضوں کو ضرور انجام دیا کرے، دعوت الخیر کا فریضہ بھی انجام دے، امر بالمعروف کا فریضہ بھی انجام دے، اور نہی عن المنکر کا بھی فریضہ انجام دے۔ یہ کون انجام دے گا اگر امام حسین نہ دیں؟ لفظ امت ہے، اگر امت کا فریضہ ہے تو امام امت کا کیا فریضہ ہے؟ ایک ہوتی ہے امت، ایک ہوتا ہے امت کا امام۔ کیا خیال ہے؟ امت پہ فرض ہوتا ہے، امام آرام سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ امام تو آگے چلتا ہے، بلکہ ایک لفظ آپ کے سامنے یہ بھی شاید روشن ہوا ہو، ایک ہوتا ہے ہادی، ایک ہوتا ہے امام۔ اس میں بھی عرب کی زبان کے مطابق ایک فرق ہے۔ ہادی کون ہوتا ہے؟ جو راستہ دکھائے۔ امام وہ ہوتا ہے جو آگے چل کے منزل تک پہنچائے۔ آپ آ رہے ہیں کسی راستے پہ، آپ کو آگے راستے کا پورا پتہ نہیں ہے، اب کسی شخص کو کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ جانا ہے، راستہ کیسے جاتا ہے، وہ وہیں کھڑا کھڑا آپ کو نشاندہی کر دیتا ہے، ایسے جاؤ ایسے جاؤ، فلاں چوک آئے گا، ایسا مڑ جانا، وہ کرنا اور اس طرح فلاں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ۔ یہ اس نے ہدایت کی ہے آپ کو، جو کچھ اس نے کیا، اس نے کیا کیا ہے؟ ہدایت کی ہے۔ لیکن امامت کیا ہے؟ امامت فقط راستہ بتانے کا نام نہیں، امامت ہے خود آگے چلے، اپنے مامون کو پیچھے لے چلے اور وہاں پہنچائے جہاں منزل ہے۔ اس کو امامت کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کا ڈرائیور ہوتا ہے یہ آپ کی امامت کر رہا ہوتا ہے، جو آپ کی گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ آپ کی امامت کر رہا ہوتا ہے، اور جو باہر سے کھڑا آپ کو راستہ بتا رہا ہوتا ہے وہ ہدایت کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ صحیح بتائے گا تو صحیح ہاتھی ہوگا، غلط بتائے گا تو شیطان ہوگا، لیکن جو امامت کرتا ہے وہ تو جہاں خود جاتا ہے وہیں آپ کو لے جاتا ہے۔ تو اس لیے امامت کسے کہتے ہیں؟ جو کام امت کا فریضہ ہے، امام کا فریضہ اس سے سخت ہوتا ہے۔ امت میں کوتاہی ہو سکتی ہے، امام وہ نہیں ہوتا جو کوتاہی کرے۔ تو کیا خیال ہے اگر امت پر فرض ہے کہ وہ دعوت الخیر کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، تو امام امت آرام سے بیٹھے رہتے، جبکہ رسول اکرم کا فرمان ہر ایک کے کانوں تک پہنچا ہوا ہے کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، میرا حسن اور میرا حسین دونوں شہزادے ہر حال میں امام ہیں، قیام کریں تو بھی امام ہیں، قعود کریں تو بھی امام ہیں، کسی کے مقابلے میں اٹھیں تو بھی امام ہیں، کسی مقابلے میں سلو کر کے بیٹھ جائیں تو بھی امام ہیں۔ یہ امامت مصلحت کے مطابق اپنے فریضے کو استعمال کرتی ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ امام اپنے فریضے کی پرواہ نہ کرے اور خاموشی سے بیٹھ جائے۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے، اگر بیعت کا مطالبہ نہ بھی ہوتا، کوفے والے دعوت نہ بھی دیتے، تو بھی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا تقاضا یہ تھا کہ امام حسین یزید کو چیلنج بھی کرتے اور اس کے مقابلے میں اٹھتے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نے اپنے دست عصمت سے جو لکھا ہے اس میں بیعت کا حوالہ نہیں دیا، اس میں کسی کی دعوت کا حوالہ نہیں دیا، اس میں حوالہ فقط قرآنی اس آیت کا دیا ہے یا اس حکم کا دیا ہے کہ میرا فریضہ ہے امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا۔ لیکن کیا اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے یا بیعت کا انکار کرتے ہوئے حضرت کو یہ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ جب میں انکار بیعت کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟
بس 2-4 تقریریں ہوگی اور 2-4 بیزتیاں ہو جائیں گی، یہی کچھ ہو جائے گا؟ نہیں، امام حسین جان رہے تھے اور اس حقیقت سے آشنا تھے کہ جتنا میں یزید سے منکر ہوتا جاؤں گا اتنا میری جان کا خطرہ بڑھتا چلا جائے گا، اور بالآخر ایک وقت وہ آ جائے گا کہ جب حسین کے سارے شہید ہو جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ مولا حسین کا انداز ہے کربلائی کہ اگر اکیلے جائیں تو بھی فریضہ ادا کرنا ہے، اور اگر اپنے خاندان کو ساتھ لے جائیں تو بھی فریضہ ادا کرنا ہے، لیکن کیا خاندان کو ساتھ لے جانے سے خاندان کو بھی خطرہ تھا یا نہیں؟ جہاں خود کو خطرہ تھا وہاں جتنے ساتھ ہوں گے ان کو بھی خطرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اگر خطرہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین یہ جانتے ہیں کہ آج وہ موقع نہیں ہے جسے میں فقط اپنی جان دے کے اپنے نتیجے تک پہنچ سکوں اور دین حق کے فریضے کو انجام دے سکوں۔ دین اسلام کو اگر ابدی حیات بخشنا چاہتا ہوں تو تنہا میرے خون سے یہ کام نہ ہوگا، بلکہ مجھے اپنے سارے پیاروں کا لہو بھی پیش کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نے شہادت تو اپنائی ہے، لیکن انداز شہادت وہ ہے جو کائنات میں کسی نے نہیں اپنایا۔ اگر اپنایا ہے تو حضرت امام حسین نے اپنایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ لے چلے ہیں، جوان بھی ساتھ لے چلے ہیں، نوجوان بھی ساتھ لے چلے ہیں۔ حضرت عباس جیسے بھی موجود ہیں، حضرت علی اکبر جیسے بھی موجود ہیں، حضرت قاسم جیسے بھی موجود ہیں، اور محمد جیسے نوخیز بھی موجود ہیں، تو علی اصغر جیسا شیر خوار بھی موجود ہے۔ گویا حضرت جانتے تھے یہاں مختلف قسم کی شہادتیں پیش کرنے کی ضرورت آئے گی، لیکن میں بس مختصر کروں، اتنا کہتا ہوں شہادت بھی اپنے مقام پر بہت بڑی سخت چیز ہے، اور امام حسین کے لیے علی اصغر جیسوں کی شہادت کو برداشت کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آج کسی ایک چھوٹے سے بچے کے منہ پر کوئی ظالم تماچا مار دینا تو پوری دنیا میڈیا آج کل کے حوالے سے اتنا سخت چیختا ہے کہ شاید کبھی کسی کے ظلم پر اتنا نہ چیخے، جیسے کہ تازہ گزشتہ واقعات بھی ایسے آئے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں، امام حسین یہ جانتے ہیں کہ میرے علی اصغر کے ساتھ کیا حال کیا جائے گا، میرے علی اکبر کے ساتھ کیا حال کیا جائے گا، میرے عباس کے ساتھ کیا حال کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود حضرت نے فقط جوانوں یا بچوں تک کی بات کو محدود نہیں رکھا، جہاں علی اصغر کو لے چلے وہاں وہ ماں بھی لے چلے جس کی گود میں علی اصغر زینت تھا۔ آؤ ذرا غور تو کرو، جس شہزادے کی عمر عاشور کے دن 6 ماہ کی تھی، 28 رجب کو وہ بچہ کتنی عمر کا ہوگا، کتنے دنوں کا ہوگا؟ یہ معمولی دنوں ہیں۔ علی اصغر کی ولادت تازہ ہوئی ہے، ماں اس ماحول میں ہے جس میں وہ ماں ہوتی ہے کہ جس کو اللہ بیٹا دے، اور وہ ابھی تازہ ہی اپنے بچے کو سنبھالنا شروع ہوئی ہے کہ امام حسین اس قافلے کو تیار کر دیتے ہیں۔ میں اگر کہوں مولا کم از کم رباب کو تو مدینہ چھوڑے چلے جاؤ، اس لیے کہ اس بی بی کے لیے تو سفر کا ماحول مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود امام حسین اعلیٰ ترین اہداف کے حصول کے لیے اور بلند ترین فرائض کو ادا کرنے کے لیے جہاں رباب کو لے چلے ہیں وہاں ان کے علی اصغر کو بھی لے چلے ہیں۔ اب ذرا حضرت رباب کے دل کا جائزہ لیجیے، کتنی زخم خوردہ ہے قلب حضرت رباب۔ اے مادر علی اصغر، تیری مظلومیت کو انسان کتنا خراج تحسین پیش کرے کہ تیرا شہزادہ بھی شہید ہوا، تیرا شوہر بھی شہید ہوا، تیری چادر بھی اجڑ گئی، تیری بیٹی بھی قید ہوئی، اور تجھے رسیوں میں جکڑ کر لے جا رہے ہیں ظالم کوفہ و شام کی جانب۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ام رباب جو خاندان
بنی ہاشم میں باہر سے آنے والی خاتون تھی، وہ کوئی خاندان بنی ہاشم کے اندر تربیت پانے والی خاتون نہ تھی، بلکہ وہ تو امرؤ القیس کے گھر میں تربیت پاتی رہی۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس اگر آئی تو تقریباً کربلا سے 6-7 سال پہلے اس گھرانے میں داخل ہوئی ہوگی، اس لیے کہ اگر حضرت سکینہ ان کی بڑی بیٹی ہے تو 4-5 سال کی بیٹی ہے تو شادی 6 سال پہلے ہو سکتی ہے۔ 6 سال پہلے اس گھرانے کی زینت بننے والی خاتون، میں حیران ہوں، اس نے کبھی زینب کبریٰ کو شکایت کا موقع نہیں دیا، اس نے کبھی حضرت ام کلثوم کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اولاد زہرا جو آغوش زہرا کی پلی ہو اور جس نے علی حیدر کرار کے سائے تلے زندگی پائی ہو، وہ جس منزل پر ہوں ان کے ساتھ ساتھ چلنا، صبر کے ان مراحل کو نبھانا اور اس مصائب کو برداشت کرنا، معرفت کے اس مقام کو دکھانا کہ جو اس ہستی نے دکھایا ہے، اس کی اور کوئی مثال ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس خاندان کا ماحول کوئی تھا ہی ایسا، اس خاندان میں طہارت کا کوئی ایسا ماحول تھا، تربیت کا کوئی ایسا ماحول تھا، جو بی بی اس خاندان کے اندر آتی تھی اگر چند سال پہلے بھی آئی تھی تو اپنے آپ کو اس معیار طہارت پہ اس نے ثابت کیا ہے جس پہ زینب کبریٰ نظر آتی ہے، جس میں اپنے وقت کی ام کلثوم نظر آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزادارو، ام کلثوم و زینب کبریٰ کے ہاتھوں میں اگر رسیاں ہیں تو کیا حضرت ام رباب کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں ہیں؟ ام کلثوم اور حضرت زینب و سکینہ اگر لاشیں پہ کھڑی ہیں تو کیا ام رباب نہیں کھڑی ہے؟ یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو، بی بی ام رباب نے یہ جملہ کہا تھا، اے میرے سرتاج میں تجھے دھوپ پہ دیکھ کے جا رہی ہوں، اے میرے سردار میں تجھے پیاسا شہید دیکھ کے جا رہی ہوں، بس اب میری زندگی کبھی آسانی سے میں نہ سائے پہ زندگی گزار سکوں گی نہ کبھی میں ٹھنڈا پانی پی سکوں گی۔ عزادارو، یہ ہے ام رباب کے قلب کی وہ کیفیت جو اس نے مولا سے وعدہ کیا ہے۔ اب ذرا بتائیے، نکلی ہے کربلا سے، سیدھی مدینہ منورہ تو نہیں آئی ہے، وہاں پہنچی ہے جہاں زندان کوفہ ہے۔ زندان کوفہ میں جو کیفیت تھی وہ ایک لحاظ سے مختلف تھی، کیوں کہ کوفہ کا زندان کوفہ میں تھا، اور کوفہ وہ شہر تھا جس میں علی حیدر کرار کی حکومت رہی تھی، جس میں علی کے شیعوں کی کثرت موجود تھی، جس میں دختران زہرا کی زیارت کو کوفے کی خواتین ترسا کرتی تھی، اور جس کو اجازت ملتی تھی وہ فخر کرتی تھی کہ آج میں زہرا کی بیٹی کی زیارت کر کے آئی ہوں۔ جتنا وہ بیوی سے استفادہ کرتی تھی، کائنات میں کوئی انہیں ایسا استفادے کا موقع نہ دے سکتا تھا۔ تفسیر قرآن ہو یا بیان شریعت ہو، زہرا کی بیٹیاں کوفے کی خواتین کے لیے معلمہ اور استاد تھی، لیکن خدا جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب اونٹوں پہ رسیوں پہ بندھی ہوئی تھی اور ظالموں نے انہیں ان محلوں سے آ گزارا تھا جن کی چھتوں پہ وہی عورتیں چڑھی ہوئی تھی جو چند سال پہلے ان بیویوں کے چہروں کو دیکھنا ہی اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھی۔ لیکن جب ان بیویوں نے پوچھا من ای الاسارا انتن، اے بیویوں تم کس خاندان کی قیدی ہو، اب بتاؤ، بتائیں تو کیسے بتائیں، نہ بتائیں تو کیوں نہ بتائیں۔ کتنا سخت مرحلہ تھا، انسان کا جگر پھٹتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے جب بیویوں کو یہ کہنا پڑا کہ نحن اسارا اہل البیت، ہم اہل البیت
کے قیدی ہے۔ عزادارو اب بتاؤ یہ جملہ ہی کتنا دل کو زخمی کرنے کا باعث ہے، لیکن بس آخر میں ایک جملہ کہوں، یہی لفظ اہل البیت ایک مرتبہ شام میں بولا گیا۔ کب؟ جب ایک بوڑھا شخص امام سجاد کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے حمد ہے اس اللہ کی جس نے تمہیں رسوا کیا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے تمہیں رسوا کیا۔ یہ کہنا تھا اس بوڑھے شخص کا۔ امام سجاد نے اس کے اوپر نگاہ ڈالی تو پوچھا یا شیخ اقرأت القرآن، اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں کیا تو نے پڑھا ہے قرآن میں قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کہا کون ہے مراد اس قربا سے کہ جن کی مودت کو اجر رسالت قرار دے دیا گیا ہے؟ اس وقت وہ بوڑھا کہتا ہے کون مراد ہے؟ امام سجاد جواب میں کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہم وہی قربا ہے، ہم وہی قربا ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، اس بوڑھے کی کیفیت میں تبدیلی آئی اور پوچھنے لگا ای واللہ کیا اللہ کی قسم تم ہی مراد ہو اس قربا سے؟ امام نے فرمایا ہاں مجھے اس رب کی قسم ہم ہی وہ قربا ہیں۔ سن کیا تو نے قرآن میں یہ آیت بھی پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جب یہ لفظ آیا تو پوچھا اہل البیت کون ہے؟ امام سجاد نے کہا قسم اللہ کی ہم ہی وہ اہل البیت ہیں جن کے حق میں یہ آیت تطہیر آئی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کیا تو نے سنا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى، جب لفظ ذی القربہ پہ حضرت نے بار بار کہا جانتے ہو یہ ذو القربہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو نہیں جانتا۔ کہا اللہ کی قسم ہم ہی یہ ذو القربہ ہے۔ جب یہ کہا تو اب اس بوڑھے کی حالت تبدیل ہو گئی، گرا امام کے قدموں پر، بوسے لینے لگا، معافیاں مانگنے لگا، توبہ کا اظہار کرنے لگا، کہنے لگا مجھے معلوم نہ تھا کہ تم ہی وہ ہو جو ذی القربہ ہو جن کی مودت اجر رسالت ہے، تم ہی آیت تطہیر کے مصداق ہو۔ یہ جب سنا تو رونے لگا، حضرت سے معافیاں مانگنے لگا۔ حضرت نے کہا جا تیری توبہ قبول ہے، اپنی اس عقیدے کو زندہ رکھ۔ میں پوچھتا ہوں عزادارو یہ بوڑھا اس وقت تھا جب امام زندان کے گلیوں میں قیدی بنا کے لے جائے جا رہے تھے، اور جب یہ خبر اس بوڑھے نے اپنے گھر والوں کو پہنچائی ہوگی اور کہا ہوگا ان قیدیوں کا تماشا نہ دیکھو، یہ تو وہ ہے جن سے محبت و مودت واجب ہے، جن کو اللہ نے آیت تطہیر کا مصداق بنایا ہے۔ عزادارو یہ تھا شام کا علاقہ، وہ تھا کوفہ کا علاقہ۔ شام والوں کو تو بنی امیہ نے اپنے نظریوں کے مطابق اسلام سکھایا تھا، کوفہ میں تو باتیں بڑی روشن تھیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کوفہ سے گزری ہے تو کیسے گزری ہے، شام میں گئی ہے تو کیسے گئی ہے۔ سالم نے صاحب کہتا ہے جب میں نے جا کے دیکھا تو مجھے اونٹ پہ ایک بچی قیدی نظر آئی، میں نیچے چلا گیا اور کہا من انت یا امت اللہ، اے کنیز خدا آپ کون ہے؟ میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں۔ اس وقت بی بی نے کہا انا سکینہ بنت الحسین، میں سکینہ بنت الحسین ہوں۔ رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے رسول کی شہزادی، میں تو آیا ہوا تھا بیت المقدس کے لیے، شام میں یہ منظر دیکھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بس اتنا عرض کرتا ہوں
کیا میرے ذمے کوئی فریضہ لگاتی ہو جس کو میں ادا کروں؟ سنو گے بی بی سکینہ نے جواب میں کہا اے شیخ، اے میرے نانا کے صحابی، تیرے پاس کوئی زیادہ راہ تو ہوگا نا، کچھ سفر کے لیے خرچہ تو نہیں ہوگا؟ کہا ہاں۔ کہا بس وہ زیادہ راہ اس شخص کو دے دے جس نے میرے بابا کے سر والی اس نیزے کو اٹھایا ہوا ہے، اس کو یہ پیسہ دے اور اس سے اتنا مطالبہ کر اس سر کو ہم سے دور لے جائے، اس سر کو ہم سے دور لے جائے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس سر کا قرآن سنیں گے، اہل بیت رسول کی خواتین کی کچھ حد تک پردہ داری ہو جائے گی، اور لوگ جو تماشا دیکھ رہے ہیں وہ تماشے سے یہ بیویاں محفوظ رہے گی۔ اللہ جانے کتنا دکھی تھا دل ان خواتین کربلا کا، لیکن ان تمام دکھوں کو برداشت کیا اس لیے کہ حق زندہ رہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا ہو۔ خداوندہ ہمیں اس حق پر جینے، حق پر مرنے اور حق والوں میں سے ہو کر اٹھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔